اللہ تبارک و تعالی رمضان کے متصل بعد رمضان کا انعام عطا فرمایا عید الفطر کی شکل میں. فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے ہیں آپ لوگوں کے ذمے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ 30 دن کی گنتی پوری کرو، 30 دن یا 29 دن جیسے بھی ہے، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو علی ما ہداکم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. تو یہ عید الفطر جو آ رہی ہے رمضان کے فوراً بعد، اس میں ایک پہلو تو یہ سمجھنے کا ہے کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ اپنے تہوار رکھتی ہیں ماضی کے کسی واقعے سے متعلق. مثلا کرسمس ہے عیسائیوں کی، وہ کس دن منائی جاتی ہے؟ جس دن عیسیٰ ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حالانکہ تاریخ اعتبار سے ثابت نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال وہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ بڑا واقعہ تھا، اس لہٰذا آج کے دن ہم خوشی منائیں گے، تہوار منائیں گے، کرسمس منائیں گے. یہودی جو ہیں وہ اس دن تہوار مناتے ہیں جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے آزادی ملی. تو کوئی نہ کوئی ماضی کا واقعہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ مذہب والے اپنے تہوار بناتے ہیں. لیکن اسلام میں جو تہوار ہے عید الفطر مثلا، اس کا کسی ماضی کے واقعے سے تعلق نہیں. ایسا نہیں کہ اس یکم شوال کو کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو. واقعات تو بے شمار ہیں ہماری تاریخ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کوئی معمولی واقعہ تھا، اس سے بڑا واقعہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عطا کیا جانا، آپ کا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح یاب ہونا، ہر واقعہ ایسا ہے کہ اس پر ایک تہوار منایا جائے. لیکن اسلام نے ان واقعات میں سے کسی واقعے کو تہوار کی بنیاد نہیں بنایا. یکم شوال کو کب بناؤ تہوار؟ جب تم خود کوئی عبادت کر کے فارغ ہو. یہ نہیں کہ اپنے آباء و اجداد میں، ہمارے آباء و اجداد نے ماضی میں اتنے بڑے عظیم الشان کارنامے کیے تھے لہٰذا لاؤ ہم خوشی منائیں. ارے تمہیں خوشی منانے کا حق جو پہنچتا ہے وہ خود اپنے عمل پر پہنچتا ہے جو تم اس حال میں اپنی زندگی میں کر رہے ہو. تو اسے عید الفطر کب رکھی؟ جب سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے کی عظیم الشان عبادت تکمیل کر کے فارغ ہوتے ہیں. اس وقت کہا کہ اب یہ تمہارا انعام ہے. لیلۃ الجائزہ کہا ہے اس رات کو جو آنے والی ہے، چاند رات جو ہوتی ہے عید الفطر سے پہلے والی رات، اس کو فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے. یعنی رمضان کے اندر جو روزے رکھے بندوں نے، اس کے انعام کے طور پر یہ رات عطا کی جاتی ہے. اسی بات سے فرمایا گیا کہ اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس میں عبادت کرنا، جاگنا اور اس میں دعائیں کرنا یہ بڑی بڑی فضیلت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اور نوافل پر زیادہ ثواب دیتے ہیں. یہ اس رات میں لیلۃ الجائزہ ہے. اور یہ جو عید کا دن آ رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ ساری مجمع جمع ہے. عید منانے کا بھی کیا انداز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساری دنیا سے نرالا. آغاز اس طرح کرو کہ گھر سے نکلو صبح کو تو سب سے پہلے خیال کرو ان لوگوں کا جن کے چولہے آج بھی ٹھنڈے ہیں عید کے دن. لہذا پہلے اس کا انتظام کر لو کہ ان کے چولہوں میں آگ جل جائے اور وہ اپنے دن بھر کے کھانے سے بے فکر ہو جائیں. صدقۃ الفطر ہر شخص پر الگ الگ واجب، اور اگر کوئی سربراہ ہے خاندان کا تو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب الگ الگ. اگر 5 بیٹے تو 5 کی طرف ہے. مختصر جو آج کل کے حساب سے تقریباً 35 روپے بنتے، 2.25 سیر گندم کی قیمت.
35 रुपए बनते हैं, कुछ एहतियात कर लें तो 36-37 रुपए आगे और निकाल लें, 40 कर लें। और एक आदमी की तरफ से सदक़ातुल फितर, और इसमें जो असल तरीका है वो यही है कि ईदगाह को जाने से पहले निकाल दो। यहां तक इसकी ताकीद फरमाई गई कि जो रमजान में रोजे रखे थे ये मौकूफ रहते हैं, लटके हुए रहते हैं जब तक के सदक़ातुल फितर अदा न किए। ये निकाल क्या सबसे पहला देखो काम ईदगाह अल्लाह ताला ने कि रखा कि सबसे पहले अपने उन भाइयों बहनों का ख्याल करो कि जो जिनके पास खाने को इस दिन भी शायद कुछ ना हो, कम से कम उनके आज के खाने का इंतजाम तो कर दो। आप अंदाजा करो कि हम 10 करोड़ मुसलमान हैं यहाँ, समझे ना, 12 करोड़ हो गया तो पाकिस्तान में। तो अगर उनमें से फर्ज करो 8 करोड़ 9 करोड़ भी आदमी समझे जाएं जो जिनके ऊपर सदक़ातुल फितर वाजिब है, तो कितनी मिकदार बन गई है जी, अरबों रुपया हो। ये अरबों रुपए की एकदम से एक दिन में ईदगाह को जाने से पहले तकसीम हो गए ऐसे लोगों पर जो हाजतमंद। और इसमें भी भाई अफजल ये है सदक़ातुल फितर में कि हर आदमी अपने अजीज रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में ऐसे लोग तलाश करे जो मुस्तहिक़ हैं। आजकल इदारों ने इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं सदक़ातुल फितर। जो इदारे वाक़ईतन सही मसरफ पर खर्च करने का एहतमाम करते हैं उनको देने से अदा तो हो जाएगा सदक़ा। बात तो ऐसा है जो सही मसरफ पर खर्च ही नहीं करते, लेकिन जो सही मसरफ पर खर्च करने का एहतमाम करते हैं उनसे भी अदा तो हो जाएगा। लेकिन अफजल ये था कि आप अपने रिश्तेदारों में देखते नजर दौड़ा के कि उधर आपके रिश्तेदारों में कौन ऐसा है जो बहुत गरीब है, जो साहिब निसाब नहीं है। आपके पड़ोसियों में, मिलने जुलने वालों में जो लोग हैं उन तक पहुंचाना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इदारों को देने। लेकिन अगर किसी को नहीं मिल रहा है चलो भाई इदारे को दे दो, मगर ऐसे इदारे को दो कि जिसमें वाक़ईतन मुस्तहिक़ लोगों को ये पहुंचाया जाता हो, जिन्होंने इसको तिजारत बना लिया हो। ऐसे इदारों से परहेज करना चाहिए। बहरहाल पहला काम तो ये। दूसरा काम ये कि सब जमा हो जाओ एक मैदान में जमा हो, बड़े से बड़ा मजमा। पहले तो यही था कि भाई सारे शहर के लोग एक ही जगह ईद पढ़े। अब जब शहर बढ़ गए, आबादियां बढ़ गई तो ये मुमकिन नहीं रहा। लेकिन अफजल यह है कि खुले मैदान में हो, बड़ा इज्तिमा हो, वहां हाजिर हो। अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत होती है इस इज्तिमा पर, ईद के इज्तिमा पर। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से कसम खाकर फरमाया कि मैं आज ये मेरे बंदे और बंदियां, मैंने इनके ऊपर एक फर्ज आयद किया था रोजा रखने का, आज इन्होंने अपने फरीजा पूरा कर दिया और आए हैं मेरे पास दुआ करने के लिए। तो मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी रिफात शानी की कसम कि आज मैं इन सब की मग़फ़िरत कर दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मग़फ़िरत कर दूंगा, युबद्दिलु सय्यातिहिम हसनात, इनकी बुराइयों को भी भलाइयों से तब्दील कर दूंगा। यह है इनाम जो मिल रहा है, यह है ईद। ये जो खुशी है वो दरअसल किस बात की कि अल्लाह ने इतनी बड़ी एक अजीम इबादत की तौफीक अता फरमाई और उस पर इनाम ये बख्शा कि मग़फ़िरत कर दी तुम्हारी। इससे बड़ी और क्या खुशी की बात होगी भाई। अगर किसी माजी के वाक़े पर खुशी मना रहे होते कि जंग बदर में मुसलमानों को पता हुई थी, वही हुई थी, ठीक है, उसके ऊपर खुशी बेशक बड़ी खुशी का मौका था, मगर आज तुम क्या कर रहे हो। मगर अल्लाह ने हमें ऐसा त्योहार अता फरमाया कि हर साल वाक़अतन इसी वक्त खुशियां हमें हासिल होती हैं। इबादत की अंजामदेही की खुशी, उस पर इनाम मिलने की खुशी, उस पर जो मग़फ़िरत के वादे हैं उनकी खुशी। तो भाई जब यह इनाम मिल गया तो अब पैगाम यह है, अजीब कुरान करीम में बात की है
ایک طرف تو یہ جب عید کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کو، عید کے دن بڑائی بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تکبیریں کہی جاتی ہیں، نماز میں بھی تکبیریں 6 تکبیریں زیادہ ہے، اور نماز سے پہلے جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے اس میں، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ اس کے فوراً بعد ایک جملہ عجیب فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اگر مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ کیا مطلب؟ یہ مت سمجھنا کہ رمضان ختم ہوا تو اللہ میاں سے تعلق بھی ختم ہو، یہ مت سمجھنا کہ رمضان ختم ہوا تو تم اللہ میاں سے دور چلے گئے، اللہ میاں تم سے دور چلے گئے۔ ارے وہی اللہ جو رمضان کا پیدا کرنے والا ہے وہ شوال میں بھی موجود ہے، اور اگر میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے اس کی پکار میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں اگر وہ مجھے پکارے۔ مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ رمضان ختم ہوا تو بس اب اللہ میاں سے تعلق ختم ہو گیا، اب شیطان سے تعلق قائم کریں گے، اللہ میاں کہیں دور نہیں چلے گئے اور تم اللہ میاں سے دور نہیں چلے گئے، قریب ہو اللہ کے، لہذا میں تمہاری پکار پھر بھی سنوں گا، رمضان کے بعد بھی سنوں گا۔ البتہ فرمایا فلیستجیبوا لی، تم بھی تو میری بات سنو، تم بھی تو میری بات مانو، میں تمہاری بات مانتا ہوں، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں نے تمہیں بینائی دی ہے، میں نے تمہیں گویائی دی ہے، میں نے تمہیں سماعت بصارت دی ہے، میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، میں نے تمہیں رزق کے فراوانی کی ہے، تمہارے اوپر نعمتوں کی بارشیں برسائی ہے، تم جو مانگتے ہو اکثر و بیشتر وہ میں تمہیں دے ہی دیتا ہوں۔ بتاؤ کہ میں نے تم سے کچھ مانگا تھا کہ میری عبادت کر لیا کرو 5 وقت نماز کی، فلیستجیبوا، وہ بھی تو تم مان لو، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور میرے پر ایمان رکھو، تو دیکھو لعلہم یرشدون، ان کو ہدایت حاصل ہو جائے۔ تو بھائی پیغام جو ملا وہ یہ ہے، نمبر 1 آج کے دن میں باقی ماندہ لمحات میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور استغفار کا اہتمام، عید جو آ رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھتے ہوئے اس کے احکام کو بجا لائیں، اور اس کے بعد عید اس طرح منائیں کہ اس میں معصیت نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ تمہاری عید کافروں کی عید سے مختلف ہے بھائی، کافروں اور غیر مسلموں کا عید منانے کا طریقہ اور ہے اور تمہارا اور ہے۔ وہ عید منانے کے جوش میں اللہ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکام سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور خوشی کے منامک ہو کر اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے ناطے تمہیں عید اس طرح منانی ہے کہ اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور خوشی ضرور مناؤ، اللہ میاں تمہارے خوشی سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اس میں یہ جو عید کے دن میں بشاشت کا اظہار، یہ بھی سنت ہے، یعنی خوشی کا اظہار، یہ سنت ہے، اور کسی مسلمان سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، بشاش چہرے کے ساتھ ملنا یہ خود صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو ضرور ملو، ضرور خوشی مناؤ، ضرور خوشی کا اظہار کرو، لیکن معصیتوں سے بچنا، یہ نہ ہو کہ تم بھی اسی میلے ٹھیلوں میں ایسے کاموں میں لگ جاؤ جو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ نے ناجائز کیا ہے، اور اپنے فرائض کو بھول جاؤ۔ یہ نہیں کہ رمضان میں تو 20 رکعتیں بھی پڑھ رہے تھے تراویح کی، اور رمضان گزرا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہ عید الفطر جو آ رہی ہے رمضان کے فوراً بعد، اس میں ایک پہلو تو یہ سمجھنے کا ہے
کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ اپنے تہوار رکھتی ہیں ماضی کے کسی واقعے سے متعلق. مثلا کرسمس ہے عیسائیوں کی، وہ کس دن منائی جاتی ہے؟ جس دن عیسیٰ ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. حالانکہ تاریخ اعتبار سے ثابت نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال وہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ بڑا واقعہ تھا، اس لہٰذا آج کے دن ہم خوشی منائیں گے، تہوار منائیں گے، کرسمس منائیں گے. یہودی جو ہیں وہ اس دن تہوار مناتے ہیں جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے آزادی ملی. تو کوئی نہ کوئی ماضی کا واقعہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ مذہب والے اپنے تہوار بناتے ہیں. لیکن اسلام میں جو تہوار ہے عید الفطر مثلا، اس کا کسی ماضی کے واقعے سے تعلق نہیں. ایسا نہیں کہ اس یکم شوال کو کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو. واقعات کے بے شمار ہیں ہماری تاریخ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کوئی معمولی واقعہ تھا، اس سے بڑا واقعہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عطا کیا جانا، آپ کا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح یاب ہونا، ہر واقعہ ایسا ہے کہ اس پر ایک تہوار منایا جائے. لیکن اسلام نے ان واقعات میں سے کسی واقعے کو تہوار کی بنیاد نہیں بنایا. یکم شوال کو کب بناؤ تہوار؟ جب تم خود کوئی عبادت کر کے فارغ ہو. یہ نہیں کہ اپنے آباء و اجداد میں، ہمارے آباء و اجداد نے ماضی میں اتنے بڑے عظیم الشان کارنامے کیے تھے لہٰذا لاؤ ہم خوشی منائیں. ارے تمہیں خوشی منانے کا حق جو پہنچتا ہے وہ خود اپنے عمل پر پہنچتا ہے جو تم اس حال پہ اپنی زندگی میں کر رہے ہو. تو اسے عید الفطر کب رکھی؟ جب سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے کی عظیم الشان عبادت تکمیل کر کے فارغ ہوتے ہیں، اس وقت کہا کہ اب یہ تمہارا انعام ہے. لیلۃ الجائزہ کہا ہے اس رات کو جو آنے والی ہے، چاند رات جو ہوتی ہے عید الفطر سے پہلے والی رات، اس کو فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے. یعنی رمضان کے اندر جو روزے رکھے بندوں نے، اس کے انعام کے طور پر یہ رات عطا کی جاتی ہے. اسی بات سے فرمایا گیا کہ اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس میں عبادت کرنا، جاگنا اور اس میں دعائیں کرنا یہ بڑی بڑی فضیلت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اور نوافل پر زیادہ ثواب دیتے ہیں. یہ اس رات میں لیلۃ الجائزہ ہے. اور یہ جو عید کا دن آ رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ ساری مجمع جمع ہے. عید منانے کا بھی کیا انداز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساری دنیا سے نرالا. آغاز اس طرح کرو کہ گھر سے نکلو صبح کو تو سب سے پہلے خیال کرو ان لوگوں کا جن کے چولہے آج بھی ٹھنڈے ہیں عید کے دن. لہذا پہلے اس کا انتظام کر لو کہ ان کے چولہوں میں آگ جل جائے اور وہ اپنے دن بھر کے کھانے سے بے فکر ہو جائیں. صدقۃ الفطر ہر شخص پر الگ الگ واجب، اور اگر کوئی سربراہ ہے خاندان کا تو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب الگ الگ. اگر 5 بیٹے ہیں تو 5 کی طرف سے ہے. مختصر جو آج کل کے حساب سے تقریباً 35 روپے بنتے، 2.25 سیر گندم کی قیمت 35 روپے بنتے ہیں. کچھ احتیاط کر لیں تو 36-37 روپے آگے اور نکال لیں، 40 کر لیں. اور ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر. اور اس میں جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے نکال دو. یہاں تک اس کی تاکید فرمائی گئی کہ جو رمضان میں روزے رکھے تھے یہ موقوف رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں جب تک کہ صدقۃ الفطر ادا نہ کیے. یہ نکالتا کیا سب سے پہلا دیکھو کام عید کا اللہ تعالیٰ نے کہ رکھا کہ سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں بہنوں کا خیال کرو کہ جو جن کے پاس کھانے کو اس دن بھی شاید کچھ نہ ہو، کم از کم ان کے آج کے کھانے کا انتظام تو کرو. آپ اندازہ کرو کہ ہم 10 کروڑ مسلمان ہیں یہاں،
سمجھے نا، 12 کروڑ ہو گیا اب تو پاکستان میں. تو اگر ان میں سے فرض کرو